عوریہ مقبول جان جو ہے ان کو بھی گرفتار کر لیا، اور تمام جو ہے لیڈرشپ جو ہے پی ٹی آئی کی اس کو بھی گرفتار کر رہے ہیں، عام شہریوں کو بھی پکڑ دگڑ کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے انڈین آرمی نے حملہ کر دیا ہو اور پاکستان کی جو ہے آزادی جو اس کے اوپر کنٹرول کر لیا ہو، میڈیا کو کنٹرول کر لیا ہو، اینکر پرسن کو بولنے کی اجازت نہ ہو۔ جو انسان کہے گا کہ ہم نے ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کرنا اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا، اور ایسا لگتا ہے کہ جو کہے گا کہ ہم نے نواز شریف شہباز شریف کو جو ہے ووٹ نہ ڈالا اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا، احتجاج کرنے والے ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ لگتا ہے کہ انہوں نے پورے پاکستان کو اندر کر دینا ہے اور پھر اکیلے ہی حکومت کرنی ہے۔ انتہائی برے حالات ہیں۔ جو قادر ٹرسٹ کا جو بنایا گیا ہے اس کے متعلق عمران خان کے اوپر جو کیس ڈال رہے ہیں وہ اتنا شفاف اور بہترین ادارہ ہے۔ القادر ٹرسٹ جو ہے یہ ان کا اب نام چینج کر کے انہوں نے پتہ نہیں نیشنل کون سا جو ہے نام رکھ کے تو وہ نیا نام اس کا چینج کر دیا، کیونکہ عمران خان صاحب کو اس میں رہائی مل گئی تھی۔ اور یہ جو اس کا ٹرسٹ کا نام ہی جو ہے نا وہ اتنا یعنی کہ جو معزز بزرگ ہستیاں ہیں ان کے مطابق نام رکھا گیا ہے، اور اس میں جو جگہ ہے ٹوٹل باہر گیا ہوا روپیہ ایک طرح سے جرمانے کی شکل میں ملک ریاض صاحب کو جرمانہ ہوا تھا، وہ جرمانہ جو ہے رقم ان کی باہر گئی تھی۔ باہر والوں نے اس کے اوپر وہ تفتیش کرتے ہیں کہ یہ روپیہ پیسہ جو ہے کہیں دہشت گردی میں استعمال تو نہیں کرنا، کہیں کسی ملک سے انہوں نے کرپشن تو نہیں کی۔ تو وہ جب ان کو لیے جان چھڑوانی تھی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اوپر جرمانہ ہے، ہم یہ جرمانے کے طور پہ جو ہے سپریم کورٹ کی جرمانہ ہے، ہم یہ پاکستان کی عدالت میں جمع کروائیں گے۔ وہاں سے انہوں نے ایک ٹرسٹ کے ذمے میں انہوں نے ڈال دیا۔ نہ تو عمران خان کے پاس کوئی بینیفیشری ہے اس کے، نہ ان کے بچوں کی وہ دولت چلی گئی، نہ باہر چلی گئی، ٹرسٹ ادھر موجود، ٹرسٹ میں کام ہو رہا ہے۔ اب الٹا جو ہے ان کے اوپر ان کی بشرا بیگم جو ان کی وائف جو ہیں ان کے اوپر مقدمہ ڈالا گیا ہے کہ جی یہ بینیفیشری ہیں، حالانکہ وہاں پہ فلائی کام ہو رہا ہے۔ تو اتنی جو ہے میں تو حیران ہوں کہ یہ گھٹیا پن کی انتہا ہے کہ ان کو اس کے خلاف کوئی کرائم نہیں مل رہا، کوئی جرم نہیں مل رہا۔ اس کو پہلے یہودی ایجنٹ کہتے تھے، وہ اتنا ہی زیادہ اسلام کے کام کر رہا ہے، اتنا ہی زیادہ اسلام کے حق میں بول رہا ہے، پوری دنیا میں وہ اسلام کے لیے باتیں کر رہا ہے۔ مفتی طارق منصور جو ان کا میں نے ایک بیان سنا، وہ کہتے ہیں کہ 20 پوائنٹ ایسے ہیں جو کہ دوسرے سیاستدانوں میں نہیں تھے، ان میں موجود ہیں، لیکن وہ بھی بیچارے ڈرتے مارے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ عوام جو ہے وہ ملک نازک حالات میں سے گزر رہا ہے، ان کے مطابق اس وجہ سے جو ہے کہ جی آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں نہیں پتہ کون، ہم اس میں شامل نہیں ہیں، ہم ملک کی اصلاح کے لیے ہیں، آپ کسی کا حصہ نہ بنیں۔ یہ ظاہر بات ہے ملک میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، کیونکہ ان کے بقول کہ اگر ملک میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے ملک کمزور ہو جاتا ہے، اگر مسلمان جو ہیں شہری جو ہیں فوج کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو بھی فوج کا مرال ختم ہو جاتا ہے، دفاعی قوت ختم تو ملک ختم۔ اور یہ جو معیشت پہلی تباہ چل رہی ہے، اور سیاسی جو ہے وہ کوئی پکا زیادہ اکثریت میں ہے نہیں، کوئی طاقتور بندہ اکثریت میں ہے نہیں، عدلیہ کا جو ہے وہ حکم ماننے والا آگے کوئی ہے نہیں۔ تو اس وجہ سے اگر ان کو کہیں کہ بقول یہ بھی ان کا تجزیہ ہے کہ جتنی بھی پہلے عثمانیہ حکومت ختم ہوئی، دوسرے کئی اسلامی ملک جو تھے ان کو زوال ہوا، ختم ہوئے، اکبر بادشاہ کی حکومت گئی جو ٹیپو سلطان سے کافی عرصہ پہلے تھا، بڑا عرصہ تھا، 50 سال تک شاید اس کی حکومت رہی تھی، لیکن وہ بھی ختم ہو گیا۔ کیا وہ اس غرور میں تھے کہ ہمارا تو ملک ہمیشہ ہی رہنا ہے، وہ اسحاق ڈار جیسے کہتا ہے نا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یہ ہمیشہ ہی رہے گا۔ رہ بھی گیا تو کیا فائدہ اگر دنیا کے غریب ترین ملک جو ہیں ان کی طرح سے بن گیا، ڈالر کی ریٹ کہاں پہ چلا گیا، تو اس رہنے کا آزادی کا اس کا کیا فائدہ اگر عوام بھوکے مرنے شروع ہو گئے، خودکشیوں پہ آ گئے، نوجوان جو ہے بے روزگار ہو گئے، تو پھر تمہارے بچانے کا وہ بچانا نہیں ہوتا۔ آج کل ملک کو ویسے صفایا نہیں ہوتا، اسی طرح سے ملک کی تباہی گنی جاتی ہے کہ وہاں کی فوج جو ہے وہ غیر ملکی فوج جو ہے ان کی تابع ہو جاتی ہے، غیر ملکی ملک جو ہے ان کی تابع ہو جاتی ہے، معیشت ان کے کنٹرول میں چلی جاتی ہے، قرضوں میں حکومت پھنس جاتی ہے۔ تو یہ غلامی، پہلے ہی تم غلام ہو بچے، تم پورے ملک کا پاکستان کا بچہ مقروض کر دیا ہے تم لوگوں نے، اب خدا کا خوف کر لو، یہ تو حکومت جو ہے یہ تمہارے گلے پڑ جانی ہے۔ تم نے اگر کوئی اور ملک ہوتا نا جہاں پہ بعد میں اگر یہ آزادی تم سے مل گئی تو انہوں نے ویسے تم لوگوں کو لٹکا دینا تھا، تمہارے اوپر کرپشن کے دوسرے سارے غداری کے سارے پرچے تم اور لوگوں کے اوپر ہو جانے تھے۔ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 300 سے اوپر کراس کر گیا، غربت جو ہے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔
یا تو خود کو فرشتہ کہہ لو کہ ہم فرشتے ہیں, ہمیں کوئی کچھ کہے ہی نہ, یا اگر انسان ہو تو تنقید برداشت کرو. جو سیاست کو تمام لیڈرز جو ہیں ان کو گرفتار کر کر کے ڈال رہے ہو, اچانک دل سے سوچتے ہو بیٹھ کے کہ جی کیا کیا پرچے بنانے ہیں, کیا کیا کیس کرنے ہیں, وہ بناتے ہو, بنا کے آگے چلے جاتے ہو. عمران خان صاحب نے بھی یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ہماری پولیس ہے, جو ہمارے افراد ہیں, ان کے لیے کہا ہے کہ جی آپ نے اللہ کو جان دینی ہے, کلمہ پڑھتے ہو, لا الہ الا اللہ کہتے ہو, تو پھر اس کے اوپر عمل بھی کرو. اور کل جو ہے 5 سے 5:30 سے 6:30 بجے تک کے لیے عوام کو, خواتین کو باہر نکلنے کے لیے کہا گیا, کیونکہ خواتین کو تو شاید یہ شرم کر لیں, ان کو گرفتار نہ کریں, ان کے اوپر مقدمے نہ ڈالیں. ہاں اگر برقعوں میں آئیں گے تو پھر تو ان کو ان کو پہچان کرنا ہی مشکل ہوگا, ورنہ کوئی اگر انسان مرد گئے تو ان کو تو انہوں نے دل کرے تو پکڑ کے سب کو ہی اندر کر دیں, پوری پاکستان کو گرفتار کر لیں. چار دیواری کا تقدس تو انہوں نے پہلے ہی ختم کیا ہوا ہے. لوگوں کے گھروں میں گھس کے عورتوں بچوں کے سامنے ایسے جیسے کرمنل مجرم ہوتے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے, ویسے ویسے لوگوں کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں اور ایسی جگہوں پہ منتقل کر دیتے ہیں جہاں سے بعد میں پتہ بھی نہ چلے. جو جیسے انڈین آرمی کے متعلق ہوتا ہے نا, وہ لوگوں کو لے جاتے ہیں اور بعد میں پتہ نہیں چلتا ان کا, اس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں. دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے, خود ہی احتجاج کر رہے ہیں. اور احتجاج کیا کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ کوئی بھی حرکت کی تو تمہیں ویسے ہم اس کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. پہلے بھی انہوں نے ڈنڈے مار کے جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا. سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں بڑی مشکل سے جان چھڑا کے گئے تھے. اب احتجاج میں ڈاکٹر, انجینئر, پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں, ان کو ٹی وی کے اوپر آ کے ایسے لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں, پینشن ختم ہو جائے گی, ان کو ایسی سزا دیں گے تا قیامت کوئی نہ کر سکے. کیا ہے کہ آگے کوئی حرکتیں کرنی ہے ایسی, عمران خان کو پکڑنا چاہتے ہیں, اس کو قتل کروانا چاہتے ہیں. اس کے اپنے احتجاج میں اپنے بندوں سے فائرنگ کروا کے ان کا ارادہ ہے کہ پولیس کو مارا جائے, پھر پولیس کی طرف سے کسی سے فائرنگ کروا کے عمران خان کو گولی مروا دی جائے, اور پتہ چلے کہ یہ پتہ نہیں کس طرف سے گولی آئی, کون مار گیا, کیا کر گیا, پتہ نہیں کیا ان لوگوں کو ملنا ہے. میں تو کہتا ہوں مجھے بعض کا شک پڑتا ہے, شک غلط بھی ہو سکتا ہے, کہ تمام اہم اداروں میں نا میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں انڈیا کے جو جاسوس ہیں نا وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں, طاقتور لوگ جو ہیں وہ ترقی کر کے آگے چلیں گے. اب انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, اب ملک میں وہ اصلاح, ترقی, اچھا انسان, اچھی کام ہونا ہی نہیں چاہ رہے. چوروں ڈاکوؤں کو ان کو اٹھا کے جو ہے وہ ملک کے لیڈرز بنا رہے ہیں, اور جو اچھے انسان ہیں ان کے اوپر ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں سے کوئی نہ کوئی جو ہے ان کے اوپر جو ہے کیس ڈال دیا جائے. اب ان کے حالات یہ دیکھ لیں کہ لوگ بیچارے جو ہے, میں تو فوج سے بھی مشورہ دوں گا کہ دیکھو یہ جو تم جو احتجاج کر رہے ہو نا باہر سے, کہ لوگ آپ کے کچھ لوگ جو ہیں جی فوج سے یکجہتی کا کر رہے ہیں, ہمارے بھی دل میں آتا ہے, لیکن تم ایسی حرکتیں ہی نہ کرو کہ لوگ تمہیں یہ اس طرح کے جلسے جلوسیاں نکالنی پڑیں. لوگ کبھی کوئی بیچارے لیڈر جو ہے آگے کہتے ہیں جی بند کمروں والے, بوٹ والے, مافیا, ڈرٹی ہیری, نامعلوم ہاتھ, کوئی ہینڈلر کہتا ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ, کوئی خلائی مخلوق, کوئی جنگلی درندے, کوئی جنگل, کن کو کیا کہتا ہے جی یہ چڑیا گھر سے آرڈر آ گئے. یار آپ لوگ جو ہے ملک کی اصلاح کریں, ملک کی ترقی کے لیے کچھ کریں, ملک کی آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے. میں کہتا ہوں مشرف نے ماشاء اللہ لگا دیا تھا, تو اب لوگ اس سے مطمئن تھے. کیوں؟ پتہ تھا کہ یہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بہتر ہی کرے گا. ضیاء الحق تھا, اس نے ماشاء اللہ لگا دیا تھا, لوگ پھر بھی مطمئن تھے کہ چلو یار یہ ملک کے لیے کچھ کرے گا. اگر آپ کو اتنا زیادہ شوق ہے آپ ماشاء اللہ لگا دو, آپ خود ملک کو کنٹرول کر لو, چلو باقی ساری چیزیں تو ختم ہو جائیں گی. کوئی ایک ہی دفعہ سے ایک ہی بڑا قدم کر لو جس کے تمہارے ایک کام کو لوگ برا کہیں, باقی ساری عزت تو بچی رہے. یار آپ کی عزت کے ساتھ ہماری عزت ہے, ملک کی عزت ہے. اگر آپ لوگ اس طرح سے جو ہے لوگوں کے ہاتھوں میں سیدھی بات کر رہا ہوں, یا ملک کے ہاتھوں سے ذلیل ہونے والی بات ہے, دکھ ہوتا ہے, ہماری قوت ہے, ہم ساری زندگی آپ کے ترانے پڑھتے رہے ہیں. اب اس طرح سے جو ہے لوگ آپ کو جو پتہ نہیں وہ دہشت گرد ہیں, پتہ نہیں وہ جو جوشیلے نوجوان ہیں, پتہ نہیں کون لوگ ہیں, کیا کرتے ہیں, جو اس طرح سے آپ کے خلاف ہوتے ہیں. دل میں ہمارے بھی بعض کا گلے شکوے آپ کے آتے ہیں, لیکن ہم آپ کا لحاظ کرتے ہیں, آپ کی عزت کرتے ہیں. آپ کا یہ بھی ہے, آپ کا ڈر بھی ہے, لیکن ڈر کے علاوہ آپ کی زیادہ محبت ہے آپ کی. تو آپ اپنی اس عزت کو, اپنی محبت کو برقرار رکھو. یا پھر آ جا کے یہ ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں کوئی باہر سے کوئی لوگ جو ہیں بیچ میں انٹر ہو گئے ہیں, جو آپ کو جو ہے آپ کا سارا کچھ جو ملک کا تباہ کر رہے ہیں. کوئی خدا کا خوف کر لو. دیکھو آپ تو عمران خان بھی آپ سے آتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے بیچارہ معافی کا مانگ رہا ہے. میں ہاتھ جوڑنے کا کہہ رہا ہوں, وہ تو ویسے اس کا انداز ہے اس طرح سے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے حرکتیں ساری کر دی ہیں, مزاحیہ قسم کی حرکتیں کرتی ہیں کہ آپ کے جو کیسز ہیں وہ مزاحیہ قسم کے بن رہے ہیں, اور غصے والے بھی اور مزاحیہ بھی, اور رونے والی حرکتیں کر رہے ہیں. آپ 23 کروڑ عوام ہے, اس کے اوپر چند لوگ جو ہیں وہ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے جائیں, یہ تو زیادتی ہے یار.
کوئی بہتر کرو. آپ کو یہ بھی پتہ نہیں آپ یار کہنے کے بھی غصہ کر جائیں. جناب پیر و مرشد کہہ دیں آپ کو فرشتہ صاحب کہہ دیں, آپ کو جو آپ چاہتے ہیں وہ کہہ دیں, لیکن یہ کہ آپ ملک کی اصلاح کے لیے کچھ کرو. اگر آپ لوگ سن رہے ہو یا شاید, لیکن آپ کے اگر سن بھی لیا وہ بھی خطرناک ہے, کیونکہ آپ لوگ سن لو گے تو پھر جیسے عمران ریاض کو جو ہے دل کیا اس کو آپ نے اغوا کر لیا, جیسے آپ نے جو ارشد شریف ہے اس کے ساتھ کیا, آفتاب اقبال کے ساتھ کیا. شکر ہے میں اتنا طاقتور نہیں ہوں, اتنا زیادہ لوگ مجھے سنتے نہیں ہیں, شاید ورنہ میرا بھی وہ حال ہوتا. لیکن یہ بھی آپ کا پتہ کوئی نہیں بھائی, غصے میں آ جاؤ جو مرضی کر لو. طاقتور بادشاہ جو ہے وہ ایسے نہیں کر سکتا, جو آپ کے دل میں آتا ہے ویسے اغوا کروا لو. تو لیکن یہ ہے کہ امید ہے اللہ سے اچھی باتیں اچھائی کی. آپ کے جو ہے ابھی بیچارے بیگم بچے جو ہیں میرے بھی خوفزدہ ہیں, بیچارے صحافیوں کے بھی بیگم بچے خوفزدہ ہوں گے, عمران خان کے بھی بچے خوفزدہ ہیں, عورتیں خوفزدہ ہیں. کوئی خدا کا خوف کر لو یار, ڈٹائی پہ نہ اترو, ملک کی اصلاح کے لیے کچھ کرو, کچھ جو کرنا ہے کرو لیکن اصلاح کے لیے کرو. اور آخر میں یہ عمران خان کا پیغام پتہ نہیں میں نے پہلے بھی دے دیا کہ نہیں دے دیا. اب وہ بیچارہ کہتا ہے عورتیں اور بچے وہ احتجاج کے لیے نکلیں تاکہ کہیں مردوں کا شاید ان کا لحاظ کر لیں, مردوں کو تو پکڑ کے اندر کیے جا رہے ہیں.